بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امریکی بدمعاش ہیں، ویرا برہم ہو کر بولی۔ پاکستانی افسروں کو انہیں پورا جواب دے دینا چاہیے۔ ان میں ہمت ہے تو وہ خود ڈینی کو تلاش کر کے پکڑ لیں۔ اس معاملے میں پاکستان ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ملزموں کے بارے میں یہ رائے عامہ کتنی ہی ہمدردانہ کیوں نہ ہو، سرکاری سطح پر ایسا رویہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک ملک کے ملزموں کو دوسرے ملکوں میں پناہ ملنے لگے تو یہ دنیا جرائم سے بھرے ہوئے ایک خوفناک جنگل میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن ڈینی پر کیا الزام ہے؟ ویرا جوش میں آ گئی۔ اپنے ملک اور معاشرے کے دشمنوں کو چن چن کر مارنا اگر جرم ہے تو یہ جرم ہر محب وطن شہری کر سکتا ہے۔ مجھ سے بحث نہ کرو، میں خود نئی اطلاع سے پریشان ہوں۔ امریکیوں کو سمجھانا آسان نہیں ہوگا۔ اول خان اس کی اسپیشل ٹاسک فورس کے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ خاصی دیر تک اس مایوس کن صورتحال پر تھکے تھکے انداز میں بات ہوتی رہی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ مجھے یقین تھا کہ CIA کا ڈپٹی ڈائریکٹر کراچی میں ہونے والے اجلاس میں اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ پاکستانی حکام ڈینی کو تلاش کر کے امریکیوں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ گن گن کر مجھ سے اپنے بدلے چکا سکیں۔ چلتے وقت میں نے 10 لاکھ روپے کا چیک اول خان کو دے دیا۔ وہ ایسے وسائل رکھتا تھا کہ کراچی میں بیٹھے بیٹھے لاہور کے بینک سے وہ رقم حاصل کر سکے۔ اول خان کو رخصت کر کے ہم چاروں ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ کراچی کے کمشنر ہاؤس کے ایک سجے سجائے اور آراستہ کمرے میں بڑی سی میز کے پیچھے 5 ادھیڑ عمر اور سنجیدہ افراد گمبھیر چہروں کے ساتھ خاموش بیٹھے سگریٹ نوشی میں مصروف تھے یا پھر اپنے سامنے کھلے ہوئے کاغذوں میں سر کھپا رہے تھے۔ ان ہی میں جلال بھی تھا، جو شاید عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ ان سب کے سامنے چائے یا کافی کی پیالیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ بظاہر کھانے کی میز نظر آ رہی تھی جس کے گرد 12 نفوس کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ 7 کرسیاں اس وقت خالی پڑی ہوئی تھیں۔ کمشنر ہاؤس کی عمارت کے گرد اس شام غیر معمولی حفاظتی بندوبست کیا گیا تھا۔ معمول کے مطابق ڈیوٹی انجام دینے والے مسلح پولیس گارڈز کے علاوہ رینجرز کا ایک دستہ بھی تھوڑے فاصلے سے عمارت کے گرد پہرے پر مامور تھا۔ وہ اہتمام دیکھ کر دور ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ عمارت میں کوئی خاص کام سر انجام دیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی امریکی آتے جاتے رہے ہیں۔ وہ اپنے پورے وسائل کے ساتھ ڈینی کی تلاش میں مصروف ہیں، مگر انہیں اپنی کوششوں میں ذرا بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل شبان نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے نرم اور متحمل لہجے میں کہا، اب وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آئی ایم سوری، اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے شاہد رانا نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا، اس معاملے میں صرف سیولین ادارے ہی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں 5 اداروں کے سینئر نمائندوں کی موجودگی ضروری سمجھی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امریکی اب بڑے پیمانے پر کام کا آغاز کرنا چاہتے ہوں۔ امریکی اپنی دانست میں ہر کام کا آغاز بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے کرنل غفور نے قدرے بیزاری سے کہا، یہ اور بات ہے کہ ان کے شروع کیے ہوئے بیشتر کاموں کا انجام پھس پھسا اور بے معنی ہوتا ہے۔ تقریباً سب کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کراچی کے IG نے بات آگے بڑھائی، شاید دہلی کے واقعات نے انہیں پریشان کر دیا ہے۔ وہاں کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جان اسمتھ کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جان اسمتھ یہاں نہیں مرا، کرنل شبان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ یہاں سے وہ اپنے پیروں سے چل کر دہلی گیا تھا اور وہاں مارا گیا ہے۔ امریکیوں کو اگر کچھ کرنا ہے تو انہیں دہلی جانا چاہیے۔ یہاں آ کر وہ اپنا اور ہمارا وقت برباد کریں گے، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری ایجنسی ڈینی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس کے بارے میں ہمارا ریکارڈ بھی بے داغ ہے۔ شاہد نے مسکراتے ہوئے کہا، جلال کی خاموشی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ IB والوں کو اس کی کچھ خیر خبر ہے۔ کیوں جلال، تم کیوں خاموش ہو؟ کرنل غفور نے جلال کو ٹوکا۔ وہ 5 ایک دوسرے کے پرانے شناسا اور آپس میں کسی حد تک بے تکلف نظر آ رہے تھے۔ میں خاموش نہیں ہوں، کچھ سوچ رہا ہوں۔ جلال نے مسکراتے ہوئے اپنا دفاع کیا، ذرا بلند آواز میں سوچو تاکہ ہمیں بھی کچھ معلوم ہو سکے۔ IG نے لقمہ دیا اور سب ہنس پڑے۔ حیرت ہے، کرنل غفور نے چونک کر کہا، آج
यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा। ये कौन सी फोर्स है? कर्नल शुबान ने मासूमाना सादगी से पूछा। ओह कम ऑन यार कर्नल, आईजी ने मेज पर हाथ मारकर कहा। अब इतने भोले ना बनो। कर्नल शुबान ने इसकी बात काट दी। जिस चीज का हमारे रिकॉर्ड पर कोई वजूद न हो, इसके बारे में अनजान बना रहना ही सूदमंद साबित होता है। जिस तरह हम डैनी के बारे में कुछ नहीं जानते, इसी तरह एसटीएफ के वजूद से भी बेखबर हैं। मैं इस मीटिंग में नहीं था, मगर मैंने सुना है कि काफी मुद्दत पहले अमरीकियों से होने वाली एक मीटिंग में एसटीएफ का अव्वल खान अपने एक मुश्तबा मातहत के साथ शरीक हुआ था। कर्नल शुबान ने अपने जहन पर जोर देते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो। जलाल ने इसकी तायद की। अमरीकी इन दिनों एसटीएफ के बारे में बहुत ज्यादा हसास हो रहे थे। इनकी फरमाइश पर मैं मजबूर होकर एसटीएफ के नुमाइंदों को बुलाया गया था। वो मीटिंग कतई ऑफ द रिकॉर्ड थी। वो मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड थी तो तुम्हें इसका हवाला नहीं देना चाहिए, कर्नल गफूर ने जलाल को याद दिलाया। जलाल खिसियाए हुए अंदाज में मुस्कुरा कर रह गया। इसे इल्म था कि इस वक्त वो अपने शोबों के तजर्बाकार माहिरीन के दरमियान मौजूद था। अगर वो कोई दलील देने की कोशिश करता तो इसके साथ उज़्रे गुनाह बदतर अज गुनाह वाला मामला पेश आ सकता था। वो चारों मिलकर इसकी टांग खींचना शुरू कर देते। जान एशकोफ यहाँ कितने दिन क्याम करेगा? शाहिद राना ने पूछा। पता नहीं, हमें सिर्फ आज की मीटिंग में इससे मिलना है। इसके बाद वो यहाँ रहे या चला जाए, ये हमारा दर्द सर नहीं होगा, कर्नल शुबान ने बताया। घड़ी की सुइयां 4 बजने का ऐलान कर रही थीं। वो पांचों अपने मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए मुकर्ररा वक्त से चंद मिनट पहले वहाँ पहुँच गए थे। चंद मिनट बाद कमिश्नर हाउस के दराज कामत और बावर्दी दरबान के साथ 2 अमरीकी इस कमरे में दाखिल हुए। दरबान इन्हें पहुंचाकर दरवाजे से ही लौट गया। अमरीकियों ने दूर ही से हेलो हाय के गर्म जोश नारे बुलंद किए। वो दोनों इस इजलास के बेशतर शुरका से जाती वाकफियत रखते थे। शायद अपनी पेशा वराना सरगर्मियों के सिलसिले में इनकी बाहमी मुलाकातें भी होती रहती थीं। अमरीकियों की तरफ से गर्मजोशी के इजहार के नतीजे में इन्हें पुरतपाक अंदाज में खुश आमदीद कहा गया। कर्नल शुबान ने जान और लैरी का जलाल से तारफ कराया। जान CIA का डिप्टी डायरेक्टर था और लैरी इसका चीफ क्लर्क। वो दोनों अपनी जगह संभाल रहे थे कि कमिश्नर हाउस का बावर्दी खानसामा चाय और दीगर लवाजम की ट्राली ले आया। इसने मेज पर से खाली प्यालियां उठाई और फिर ट्राली पर से सामान उतार कर मेज पर सजाने में मसरूफ हो गया। जब तक 7 अफराद को इनकी पसंद के मुताबिक चाय या काफी पेश की गई, जाती मजाज पुरसियों और खुश गपियों का सिलसिला चलता रहा। मुलाजम के वापस जाने के बाद इस कमरे की फजा यकायक तब्दील हो गई। दहली में जान स्मिथ के रूह फरसा कत्ल की खबर तुम लोगों ने सुन ली होगी। जान एशकोफ ने चंद सानियों के सकूत के बाद बात शुरू की। मैं इसके कातिल की तलाश के मिशन पर निकला हूं और मुझे उम्मीद है कि अपने दोस्तों के तावन से हम इस मुहिम में कामयाबी हासिल कर लेंगे। जान स्मिथ को मरे हुए कई दिन गुजर चुके हैं। कर्नल शुबान ने रसानियत से कहा। तुम्हारी अब तक की पेशरफ्त क्या है? कल तक हम अंधेरे में हाथ पैर मार रहे थे। कल इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कुछ सुराग फराहम किए हैं। भारत में डैनी सरगर्म अमल है। इसकी मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत बीम गन का इस्तेमाल है। इसने राह के एक जिम्मेदार अफसर को बीम गन से हलाक किया है। तो यूं कहो कि तुम्हें राह के मुजरम की तलाश है। शाहिद ने वक्फा पाकर कहा। नहीं, इस वारदात से कुछ देर पहले राह के एक कुलीदी ओहदेदार को जहर की सुई इस्तेमाल करके ठिकाने लगाया गया था। जान ने अपनी बात जारी रखी। इन दोनों मुकामात पर बाकिया अफराद पर ऐसी सीरियल असर सुइयां इस्तेमाल की गईं जिनके जरिए जिस्म में उतरने वाला मवाद इंसान को कई घंटों की तवील मुद्दत के लिए बेहिस्सो हरकत कर देता है। इस सुराग से यह सबूत मिल गया है कि बीम गन और जहरीली सुइयों से होने वाली अमवात में डैनी मुलव्वस है। तुमने अब तक जान स्मिथ के बारे में कुछ नहीं बताया। हमें राह वालों के अंजाम से ज्यादा हमदर्दी नहीं है, कर्नल शुबान ने कहा। सच पूछो तो
رہا کہ 2 افسروں کے مختلف انداز میں مارے جانے سے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ جان نے بے لاگ انداز میں کہا، اسی کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہلی میں ہونے والی ساری وارداتوں میں ڈینی کا ہاتھ ہے۔ جان اسمتھ کو ڈینی اور ویرا نے ایک سازش کے ذریعے مارا تھا۔ تم نے اتنا بڑا نتیجہ اتنی آسانی سے کیسے اخذ کر لیا؟ کرنل غفور نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں ابتدا سے بتاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جان اسمتھ کے فون سے منسلک ٹیپ ریکارڈر کو سننے کے بعد پتا چلا ہے کہ ویرا فون پر آوازیں بدل کر مجنونانہ انداز میں جان کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ وہ بہت جلد اس کا نرخرا چیر دے گی اور اسے مار دے گی۔ وہ نیم پاگل اور مہم پسند لڑکی ہے۔ قتل و غارت گری ہمیشہ اس کا شوق رہا ہے۔ جان خوف زدہ ہو کر چھٹی پر دہلی چلا گیا۔ وہاں شاید ڈینی بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ جان ایش کوف نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر اپنا گلا تر کیا اور پھر تفصیل بتانے لگا۔ ڈینی نے زہریلی سوئی استعمال کر کے جان کو اس کے ہوٹل کے کمرے میں مار ڈالا۔ وہ طریقہ نیا تھا، اس لیے ہم بھٹکتے رہے، لیکن کل الل صبح انل اور نریش کی لاشیں ملنے کے بعد راہ والوں نے زبردست کارکردگی دکھائی اور پتہ چل گیا کہ ڈینی بھارت میں اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے بھیم گن کے ساتھ زہریلی سوئیاں بھی استعمال کر رہا ہے۔ جلال کے سوا باقیہ چاروں افراد کے لیے وہ بالکل نئی کہانی تھی۔ وہ توجہ سے جان کی بات سنتے رہے۔ یہ براہ راست ثبوت نہیں ہے، پھر بھی یہ تعین ہو جاتا ہے کہ جان کا قاتل کس فریق سے تعلق رکھتا تھا۔ کرنل شبان نے کہا، آج صبح سویرے ایک سرحدی مقام پر پاکستانی فوج نے 3 بھارتیوں کی لاشیں بھارتی فوج کے حوالے کی ہیں۔ جان نے پیالی سے چائے کا دوسرا گھونٹ لینے کے بعد بات جاری رکھی۔ وہ تینوں بھارتی ہیں، ایک امرتسر کا گنڈا ہے، 2 بھارتی فوجی ہیں۔ فوجیوں کو بھیم گن سے مارا گیا ہے، گنڈے کو اس کی پک اپ میں مارا گیا ہے۔ وہ مشتبہ انداز میں سرحدی علاقوں کا سفر کرتا رہتا تھا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی گاڑی میں بھارتی فوجیوں کی لاشیں لے کر پاکستان کیوں آیا تھا۔ یہ سب واقعات بھارت میں ہوئے۔ جلال نے قدرے مضطرب ہو کر اپنی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ سرحد پر ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اس کی تفتیش کے لیے تمہیں بھارت کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ واشنگٹن کا فیصلہ ہے۔ جان نے اپنا رخ جلال کی طرف گھما لیا۔ بھارتی ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، لیکن ہمیں ڈینی کا ٹریک مل گیا ہے۔ جب تک وہ دہلی میں رکا رہا، زہر میں بجھی ہوئی سوئیاں یا زہر انجیکٹ کرنے کا طریقہ استعمال کر کے اپنے حریفوں کو قتل اور بے ہوش کرتا رہا۔ شاید دہلی کے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے کسی مشتبہ فرد کی تلاش میں ڈیوڈ نامی پولیس افسر نے اس کی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ وہ بھی بدن میں زہر سرایت ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ ڈینی خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ دہلی کی انتظامیہ اس کے وجود سے بے خبر رہی۔ اپنے قیام کے آخری مرحلے پر اس نے نریش کو مارا تو فاتحانہ انداز میں اپنی موجودگی کا اعلان کرنے کے لیے بھیم گن استعمال کر ڈالی۔ یہ ہر بڑے مجرم کی نفسیات ہوتی ہے کہ اسے اس کے کارناموں سے پہچانا جائے۔ ڈینی اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب پورے بھارت میں اس کی تلاش جاری ہے اور تم اسے ڈھونڈنے کے لیے کراچی آئے ہو۔ جلال نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا، لینگلے میں CIA ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے ہوئے ماہرین نے انتھک ارگ ریزی کے بعد مجھے یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی منظوری صدر نے دی ہے۔ جان نے فخر امیز لہجے میں بتایا، ان کے متفقہ رائے ہے کہ بھارت میں اب ڈینی کا سایہ بھی نہیں مل سکے گا۔ انیل اور نریش کو مارنے کے بعد ڈینی امرتسر پہنچا اور مقامی گنڈے کے ذریعے سرحد پار نکل گیا۔ اس کی گاڑی کو راستے میں روکنے کی کوشش کی گئی ہوگی، مگر اس نے مزاحم ہونے والے دونوں فوجیوں کو بھیم گن سے اڑا دیا۔ ان کی لاشیں پک اپ میں لادیں اور اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ پک اپ چلانے والا بنگو نامی بدماش پاکستانی فوج کی فائرنگ سے مرا ہے۔ جلال نے زور دے کر کہا، ڈینی اس پک اپ میں تھا تو وہ کہاں گیا؟ جلال کا ذہن اس وقت پوری صورت سے کام کر رہا تھا۔ جان کی تفتیشی کہانی سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور گلا خشک ہونے لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی سرحد سے ہزاروں میل دور فیئر فیکس کے لینگلے نامی علاقے میں بیٹھے ہوئے CIA کے ماہرین اتنی آسانی سے اصل کہانی تک پہنچ جائیں گے۔
یہ $1 ملین کا سوال ہے، اسی کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ جان نے اپنی پیالی خالی کر دی۔ بنگو والا واقعہ ریکارڈ پر ہے۔ کرنل غفور نے جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس وقت اسے للکارنے کے بعد گولیوں کی باڑ ماری گئی، پک اپ میں 2 لاشوں کے سوا کوئی اور متنفس نہیں تھا، صرف بنگو تھا اور وہ مارا گیا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ڈیئر کرنل، جان نے بہت رسانیت سے کہا۔ دونوں فوجی بیم گن کی لیزر سے مرے ہیں۔ یہ اس مخدوش علاقے میں ڈینی کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ وہ دہلی سے نکلا اور امرتسر ہوتا ہوا سرحدی ویرانے میں پہنچ گیا۔ وہ پاکستانی فوج کے ہاتھ نہیں آیا، پھر کہاں گیا؟ جلال کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پیشانی عرق آلود ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے فیصلے کرتے ہوئے اسے ایک لمحے کے لیے بھی گمان نہیں ہوا تھا کہ میرا کوئی حریف اتنی آسانی سے کڑیاں ملا لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں ہماری بیان پر یقین نہیں ہے، کرنل شبان نے قدرے برہمی سے کہا۔ میری بات سے غلط مفہوم اخذ نہ کرو۔ جان کا لہجہ ملتجیانہ ہو گیا۔ ڈینی ایک ملزم بلکہ مجرم ہے۔ اس کے ہاتھ بہت سے بے گناہ امریکیوں اور دوسروں کے خون سے داغدار ہیں۔ وہ ہمارا یا تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سر جوڑ کر اپنے اس مشترکہ دشمن کا کھوج نکالنا ہوگا۔ اس کا لب و لہجہ اس قدر مفاہمانہ تھا کہ کوئی اس کی رائے سے اختلاف کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ سب سر ہلا کر رہ گئے۔ چند ثانیوں کے لیے اس کمرے میں روح کو منجمد کر دینے والا بھیانک سکوت طاری ہو گیا، جسے کرنل شبان نے غیر ارادی طور پر اونچی آواز سے توڑا۔ اگر تمہارے اس نظریے کو درست مان لیا جائے تو اب ڈینی کہاں ہو سکتا ہے؟ یہاں۔ جان نے اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے میز کی چوبی سطح ٹھونکتے ہوئے کہا، وہ پاکستانی شہری ہے۔ یہ ملک اس کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے۔ رنگ و نسل، زبان اور اپنے خد و خال کی بنا پر وہ یہاں عام لوگوں میں گھل مل کر بے فکری سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی کوئی واضح اور نئی تصویر نہیں ہے جسے ہم لوگوں کے لیے مشتہر کر کے انہیں خبردار کر سکیں۔ ہم نے اس کے بارے میں خبر دینے والے کے لیے $10 لاکھ کا انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ اسے اور اس کے خاندان کو امریکی شہریت اور باعزت روزگار کی ضمانت دی ہے، مگر ہماری یہ ساری کوششیں ناکام رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اسے ٹریک ڈاؤن کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تم سب کچھ کہے جا رہے ہو، لیکن تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ ہمارے سرحدی دستوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پاکستان کیسے پہنچ گیا۔ شاہد رانا نے بھی نرمی سے کہا، اوہ ڈیئر، میں بار بار التجا کر رہا ہوں کہ میری کسی بات سے غلط مفہوم اخذ نہ کرو۔ جان نے خوشامدانہ انداز میں کہا، میں کسی پر کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا۔ سب کی کوششیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ڈینی انہیں ناکام بنا کر پاکستان لوٹنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بنگو کی پک اپ سے کچھ دور پہلے اتر چکا ہو۔ اسے پاکستانی علاقے میں اتارنے کے بعد بنگو واپس جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے اور ویرانے کی یکسانیت کی وجہ سے وہ ذرا سا بھٹکا اور تمہارے فوجیوں کی نگاہ میں آ گیا۔ اگر بنگو اور ڈینی کا یہی پروگرام تھا تو وہ بھارتی فوجیوں کی لاشیں اپنے ساتھ کیوں لیے پھر رہے تھے؟ جلال نے پوچھا۔ لاشیں چھوڑ دی جاتی تو وہ بھارتی فوج کے کسی دستے کی نگاہوں میں آ جاتی، پوری سرحد پر کھلبلی مچ جاتی اور بنگو کی واپسی کی راہ مسدود ہو جاتی۔ امرتسر پہنچنے کے بعد بنگو ان لاشوں کو کہاں ٹھکانے لگاتا؟ جلال نے عاجلانہ انداز میں اگلا سوال داغ دیا۔ جان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی باتیں سن کر پانچوں پاکستانی افسر مضطرب سے نظر آنے لگے تھے، اس لیے اپنے لہجے کی نرمی برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، اسے لاشیں امرتسر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ واپسی پر وہ انہیں کسی گڑھے میں پھینک دیتا اور بھاگ نکلتا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ اسے لاشوں کی دریافت کے خطرے سے دور اور امرتسر کے قریب پہنچا دیتا۔ یہ ایک نظریہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لینگلے میں بیٹھے ہوئے افسروں نے بہت ارگ ریزی اور دماغ سوزی کے بعد یہ کہانی تیار کی ہے۔ اس میں ہر سوال اور ہر امکان کا تحریری تجزیہ کیا گیا ہے۔ میں تم کو اسی کے مطابق
مطابق جواب دے رہا ہوں، سب اس فائل میں لکھا ہوا ہے، خود پڑھ لو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے بریف کیس میں سے سرخ رنگ کی ایک فائل نکال کر میز پر ڈال دی۔ جلال کا دماغ چند ثانیوں کے لیے سن ہو کر رہ گیا۔ جان حرف پہ حرف صحیح کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے لمحوں میں خود پر قابو پایا اور بولا، تم بتا رہے ہو کہ راہ والوں نے کل تمہیں انل اور نریش کے قتل کے طریقوں سے آگاہ کیا اور آج تم کراچی میں اپنے بڑوں کی تیار کی ہوئی جامعہ رپورٹ لیے بیٹھے ہو۔ اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو گیا؟ جان کی موت ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اس بھیانک واردات پر بہت سا کام کیا جا چکا تھا، کچھ کڑیاں غائب تھیں۔ گم شدہ کڑیوں کا سراغ ملنے کے بعد سب کام آسان ہو گیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ کرنل غفور نے جان ایش کوف سے سوال کیا۔ ڈینی کی تلاش، میں دہلی کا ایک چکر لگاؤں گا، پھر یہاں ڈیرا ڈال دوں گا۔ میں پاکستان سے بھرپور مدد کا خواہاں ہوں۔ ابھی تم اپنے بڑوں کے تیار کیے ہوئے ایک نظریے پر بات کر رہے تھے، اب ہمیں زمینی حقائق پر بھی نظر ڈال لینی چاہیے۔ کرنل شبان نے سگریٹ سلگا کر ایسے سرد لہجے میں کہا کہ جلال چونک پڑا۔ کیا زمینی حقائق ان باتوں سے مختلف ہیں جو میں کرتا رہا ہوں؟ جان نے پوچھا۔ خاصے مختلف، بلکہ شاید تلخ بھی ہیں۔ کرنل شبان کے لہجے کی سرد مہری برقرار رہی۔ اس وقت میں ہر بات سننے کے موڈ میں آیا ہوں۔ ہمارے دلوں میں اگر کچھ تلخیاں ہیں تو آج انہیں دھل جانا چاہیے۔ جان نے کھلی رواداری کا مظاہرہ کیا۔ آج تم بہت نرم اور دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہو۔ آج سے پہلے امریکیوں کا لب و لہجہ تلخ ہوا کرتا تھا۔ کرنل شبان نے فیصلہ کن انداز میں لب کشائی کی۔ ڈینی کے بارے میں مختلف امریکی حلقے شروع سے اس بات کے شاکی رہے ہیں کہ پاکستان کی بعض ایجنسیاں در پردہ ڈینی کی پشت پناہی کرتی ہیں۔ ایک شخص پے در پہ جرائم کرتا چلا جائے اور قانون کی گرفت سے مسلسل بچتا رہے تو ایسے شکوک و شبہات کا پیدا ہونا فطری امر ہے۔ ایسے چلاک مجرم ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں سینکڑوں افراد ایسے ہوں گے جو برسوں سے قانون کو مطلوب ہیں لیکن کبھی گرفت میں نہیں آتے۔ ان کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے؟ گرفتاری ہونے تک ان کی سرگرمی سے تلاش رہتی ہے۔ ڈینی کے خلاف پاکستان میں صرف ایک بار بھرپور مہم کا آغاز ہوا تھا، اس کے بعد مکمل خاموشی ہے۔ یہاں اسے مفرور مجرم قرار دیا گیا ہے، نہ اس کی گرفتاری میں مدد دینے والوں کو ترغیب دلانے کے لیے کوئی انعام مقرر کیا گیا ہے۔ بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ تم بھی نرم لہجے میں الزام تراشی کے ارادے سے آئے ہو۔ پاکستان کو انعام مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرنل شبان نے کہا۔ میں الزام تراشی نہیں کر رہا، تمہاری بات کا جواب دے رہا ہوں۔ جان بولا، تمہارے لیے $1 ملین کے انعام کا کوئی جواب نہیں ملا۔ تم نے بارہا مقامی اخباروں میں ڈینی اور ویرا کے خلاف اشتہار چھپوائے ہیں، ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ اتنے بڑے انعام کے اعلان کے بعد کسی چھوٹے انعام کا اعلان مضحکہ خیز ثابت ہوگا۔ ہمارے غریب ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ کسی ایک شخص کی گرفتاری کے لیے کروڑوں روپے کا انعام مقرر کیا جا سکے۔ تمہاری یہ دلیل بالکل بودی اور بے وزن ہے۔ ہم ڈینی اور مظہر خان کے بارے میں پاکستان کی مدد چاہتے ہیں۔ جان کا لہجہ سنجیدہ اور سخت ہو گیا۔ گفتگو آگے بڑھنے کے ساتھ اس کا صبر و سکون رخصت ہوتا جا رہا تھا۔ مظہر خان، کرنل غفور نے چونک کر پوچھا، یہ نام میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ یہ مشتبہ پاکستانی ہے جو باقاعدہ ویزا پر اٹاری کے راستے بھارت میں داخل ہوا تھا۔ دہلی میں وہ راہ والوں کی نگرانی میں تھا۔ انل اور نریش کے قتل والی رات وہ اپنی گرل فرینڈ سمیت اچانک دہلی سے غائب ہو گیا۔ ہوٹل کے ریکارڈ سے لیے گئے کوائف میرے پاس موجود ہیں۔ راہ والے اس کی نگرانی کر رہے تھے تو وہ کیسے غائب ہو گیا؟ شاہد رانا نے احتجاجی انداز میں پوچھا۔ یہ مجھے دہلی پہنچ کر معلوم ہوگا، جان نے خفت امیز لہجے میں کہا۔ وہ مشتبہ ہے، ابھی اس کے جرائم کا تعین ہونا باقی ہے۔ یہ تو جانتے ہوگے کہ وہ کس سلسلے میں مطلوب ہے؟ جلال نے موقع ملتے ہی جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ شبہ ہے کہ اس نے راہ کے مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، جان نے بتایا۔ سوری جان، کرنل غفور نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تم مظہر خان کے کوائف ہمیں دے دو، ہم اپنے طور پر اس کی چھان بین کریں
دیں گے، لیکن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ راہ سے ہماری دیرینہ رکاوٹ ہے۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے بدترین حریف کو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ سرد جنگ کا یہی سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لیری نے پہلی مرتبہ پرتشویش انداز میں اپنی زبان کھولی، ورنہ وہ خاموشی سے ساری گفتگو سنتا رہا تھا۔ تم ڈینی کے لیے یہ عذر کیوں پیش نہیں کرتے؟ اس نے بھی راہ والوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جان نے اعتراض کیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔